अस्सलाम वालेकुम। चौपाल में आपको खुश आमदीद कहेंगे। एक बार फिर हम यहाँ बहावलपुर में नूर महल के लॉन्स में मौजूद हैं, 5 बड़े प्यारे प्यारे टैलेंटेड मशहूर ज़माना गेस्ट्स के साथ और प्यारे प्यारे ऑडियंस के साथ। और आज हमने बात करनी है पाकिस्तान के 62% लोगों की, और 62% वो हमारी यूथ जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही, तो यूथ का जो रेशो है वो बढ़ता जा रहा है। आम तौर पे आपने सुना होगा, बड़े जनाब एक्सपर्ट्स बैठ के, फिलोसफर किस्म के लोग टीवी में बैठ के कहते हैं ये 62% जो हमारा यूथ का बल्ज है, इसको हमने पॉजिटिव और मुस्बत सोच की तरफ लगाना है, ताकि जनाब आने वाले वक्त में खूबसूरत, प्यारा, प्रोडक्टिव, इकोनॉमिकली फ्रेंडली और सोशली फ्रेंडली पाकिस्तान हमारे सामने आए। इस तरह की बातें सुन के मेरा दिमाग परेशान हो जाता है, इतनी मुश्किल मुश्किल बातें कैसे होंगी। लेकिन आज हमारे मेहमान कुछ हमें बताएंगे कि ऐसा क्या सीन है, ऐसे क्या तरीक़ाकार हैं कि हम एक पॉजिटिव, मुस्बत, प्रोडक्टिव यूथ इस पाकिस्तान को दे सके। आपसे मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा मुनज़्ज़ा हाशमी साहिबा, जो कि पेशे के एतबार से एक वकील है और साथ ही साथ यूथ के साथ उनकी कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटीज़ में काम करती हैं। हाशमी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आने का। और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ महर साहब, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है अहमदपुर ईस्ट के। और आप सोच रहे होंगे कि एक तो इनकी वजह यह है कि ये एक यंग सिविल सर्वेंट है, लेकिन उसके अलावा क्या वजह है? उसके अलावा वजह यह है कि ये और इनकी टीम मिलके बहावलपुर और इसके इलाके में, इस पूरे रीजन में बच्चों में किताब दोस्ती और प्रोडक्टिव हैबिट्स को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। उस पर बात होगी। और मेरे बाएं जानिब मेरे मेहमान आप देखें, जिसने ताली बजाई है उसने इनको यकीनन पहचान लिया है, क्योंकि आप दोनों का करीबी ताल्लुक है। ये हमारे शैतान भाई, ये शैतान भाई हैं जी। इनको शैतान नहीं है, तालियां तो पता लगा ताड़ी शैतान ना कितनी फ्रैंकनेस है भाई। वाह, शैतान किसी का भाई नहीं होता। अच्छा, आए ओ ये वो वाले शैतान है, यानी शरारती वाले शैतान। अब तो मेरी काफी शाखें बन चुकी हैं। अच्छा, तो शैतान भाई के साथ जनाब हमारे एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो कि अच्छे बच्चे नहीं हैं, शैतान की बातों में आ जाते हैं, आवारा हैं। 2-3 दफा इन्होंने लोगों के सर फाड़े, लड़ाइयाँ की, एक आध दफा पर्चा भी कटा है। और बस ये अम्मी अबू की अच्छी अच्छी बातों में नहीं आते। ये हमारे माशरे का गंदा बच्चा नौजवान है। गंदा बच्चा मैं कि मिट्टी खान दिया ताड़े शोज। ये अभी आप जब बातें करेंगे ना, इनको पता लगेगा कि आपकी जो हरकतें हैं और वो सामने आएंगी, तो ये मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। हमारी तीसरी मेहमान जो है बाएं जानिब, वो हमारी अच्छी बच्ची नौजवान है। अच्छी बच्ची नौजवान है मींस किताब दोस्त हैं, किताबें पढ़ती हैं, प्रोडक्टिव कामों में, कंस्ट्रक्टिव कामों में हिस्सा लेती हैं। और इनसे भी हम बात करेंगे, तो ये एक रोल मॉडल के तौर पे सामने आएंगे। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए, PO बॉक्स 1516 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300-530-3099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300-530-3099। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300-530-3099। मैं बात का आगाज करना चाहूंगा मुनज़्ज़ा आपसे। किताब दोस्ती, ये भी बड़ा एक लफ्ज ऐसा है, बड़ा क्लीशेड किस्म का, किताब दोस्ती। किताब दोस्ती का क्या फायदा है? देखिए तौसीक, आजकल के जो न्यू इरा है, इसमें किताब दोस्ती को प्रमोट करना इसलिए भी ज़रूरी, शायद इसमें हम लोग यूथ को थोड़ा लिटरेचर से बहुत दूर देख रहे हैं। हम उनको वो तमाम इक़दार वैल्यूज़ जो कि हमारी किताबों में तहरीर होती थी, जो नायाब लोग हमारे पास नहीं हैं, वो उनको हम डिलीवर नहीं कर पाए। तो दोस्ती तो यही है कि उनको वो इक़दार वैल्यूज़ हम ट्रांसफ़र करें। और ख़ास तौर पे अभी जो हम देख रहे हैं, ख़ास ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वजह से भी कुछ किताब दोस्ती के साथ जो गैप आया है यूथ का, उसमें वो हमारी जो हिस्ट्री है, जो वो किताब के ज़रिए ट्रांसफ़र हो रही थी, जो हमारे वैल्यूज़ ट्रांसफ़र हो रहे थे, वो ज़रा रुक गई थी। तो किताब दोस्ती ने एक तो जो लिटरेरी एटीट्यूड है
اس کو تھوڑا پروموٹ کرنا بھی اس میں آ جاتا ہے, ساتھ ہماری ویلیوز کس طرح ٹرانسفر ہوگی وہ بھی آ جاتا ہے. لیکن وہ جو کتابوں کا بوجھ اس بیچارے کے پاس بستے کے ساتھ ملتا ہے, جو اسکول جاتے ہوئے یا کالج جاتے ہوئے ان کتابوں سے وہ نبرد آزما ہو, تو دوسری کتابوں کی طرف یا ایکسٹرا آپ لٹریچر کی بات کریں تو وہ کریکولم کا بوجھ تو بہت زیادہ نہیں. دیکھیے اب کیریکولم کا بوجھ بالکل بھی نہیں, جو آج کل کی جو ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اب تو ہمارے پاس ایجوکیشن کے مختلف پورشنز ہیں, لائک ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہے, کوئی ڈفرینٹ کلاس, کوئی کیمبرج ہے, کوئی میٹریکولیشن سسٹم ہے. لیکن اس سب کے اندر جو ہم بات کر رہے ہیں جو کتاب دوستی کی, جو کہ آپ پرائمری لیول کے بعد یا پرائمری لیول سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ, وہ بہت ضروری ہے اسٹوڈنٹس میں اپنی ویلیوز, اس خطے کی ویلیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے, ہمارے یہاں پر پہلے چوپالز ہوا کرتے تھے, سیٹنگز ہوا کرتی تھیں, بیٹھ کے ہوا کرتی تھیں, اس میں سینئرز جو علاقے کے ایلڈرز ہوتے تھے وہ بچوں کو کچھ نہ کچھ باتیں ڈیلیور کرتے تھے, پیار اور امن کی باتیں ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے. ابھی ہمیں وہ چیزیں جو کتابی شکل میں ہیں ان کو ٹرانسفر کرنی ہے. کتاب مہر صاحب مہنگی ہو گئی, اور دوسرا کتاب کا جو سورس ہوا کرتا تھا جنرلی وہ لائبریری ہوتی, کہ جو کتاب افورڈ نہیں کر سکتا وہ لائبریری میں جائے. اور آپ اس حوالے سے کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا لائبریریاں سنسان ہیں؟ جو کہ عام تاثر ہے کہ پاکستان میں جنرلی پچھلے 15 سے 20 برس میں لائبریری سنسان ہوئی. لائبریری سنسان اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اون کرنا چھوڑ دیا لائبریری کو. لائبریری نے اٹریکٹ کرنا چھوڑ دیا ایک ریڈر کو, ایک یوتھ کو, ایک اس پڑھے لکھے شخص کو جس کو لائبریری جا کے اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں مدد ملا کرتی تھی. لائبریریز کی ریوائول شاید بڑے شہروں میں 1-2 لائبریریز آپ کو مل جائیں, کچھ چند دوست جو ہمارے احباب ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوں, لیکن جو ہمارا ڈائسپورا ہے, جو ہم ٹوٹل پاکستان ہے جسے ہم کہتے ہیں رورل پاکستان, جو ریئل پاکستان ہے, اس تک کتابوں کی ایکسس نہیں ہے. لائبریریز سنسان پڑی ہوئی ہیں, کھنڈر بن چکی ہیں, تو اس کو ریوائیو کرنا ایز اے نیشن بڑا ضروری ہے ہمارے لیے. تو کچھ کریں نا اس سلسلے میں. ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو لائبریری ماند پڑ گئی تھی اس کو اپنے طور پہ یہ کیا جا رہا ہے کہ رورل ایریاز میں ایٹ لیسٹ, شہر میں شاید 1-2 فنکشن کر رہی ہوں, لیکن رورل ایریاز میں, کیونکہ میں نے خود آپٹ کی ایک رورل جگہ, رورل تحصیل, کیونکہ وہاں پہ بڑا اسکوپ ہے, تو وہاں پہ ہم ریوائیو کریں, نہ صرف وہاں پہ انگیج کریں لوکل لوگوں کو تاکہ وہ اس کو اون کریں, وہ ڈیولپ کریں. ان کے نام پہ لائبریریاں, معززین شہر کے نام پہ لائبریریز بن رہی ہیں, اور ہم آفیسرز ساتھ میں کوئی جو پروفیشنل لوگ ہیں, ڈاکٹرز, انجینئرز, جو کہ یوتھ ہیں, جو کہ ایکسپیرینس لوگ ہیں, وہاں جا کے موٹیویٹ کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو تاکہ انہیں افادیت کا بھی اندازہ ہو, پلس ایک سینٹر آف لرننگ بنے ان آل ایسپیکٹس. آپ کوئی کتابیں پڑھتے تھے جب آپ؟ دیکھو شاہی, وہ کتاب دوست ہے, یہ شیطان دوست ہے. اور دیکھو میری شاہی بات مانتا ہے. جیڑی صحیح گل جو میں تھانوں دسنا, میں گیا 1-2 واری لائبریری ٹھیک, تے مینوں گیٹ والا ہن لائبریری چ ورن نہیں جے دیندا. کیوں نہیں؟ اونے مینوں چوری چکدیاں ویکھ لیا کتاباں اتوں. تو تم چوری کر کے پھر کیا کرتے تھے؟ میں ردی دے بھا ویچ دینا. یعنی کتاب دوستی کا ایک یہ رخ بھی ہے. دیکھو تسی پتہ کی ہے, پڑھن لکھن آپ کیسے کر سکتے ہو ایسے؟ کتاب آپ کو پتہ ہے لائف بنا بی بی ساڈے نہیں نا پتہ تو کیڑی کتاب پڑھن دی ہے. ہن کو پیڑی کتاب ہوے اسی تے ذمہ دار نہیں نہ ہے. کتاب کچھ نہیں پڑھا کتابوں میں, کتابوں میں کچھ نہیں پڑھا, سب کچھ فریج میں پڑا ہے. ساڈا کام خراب کیتا جی شاہ جی سب تو پہلے ساڈے گھر دے نے. وہ کس طرح؟ میں جیرے پنڈ چ رہنا, سکولے میں پڑھنا, صاحبہ کہندا ہویا کھوتی سکولے گئی. اچھا, میں کہا پھر کی کریے, کہندا ایتھے پڑھے گا تے بڑا ہو کے کھوتا ہی بنے گا, تو چھڑ دے. تو آپ نے چھوڑ دیا؟ میں سکول چھڈیا تے بھلا ہو شیطان نے میرے ذہن چ پایا, کہندا سکول چھڈ, لوکاں دے گھروں چیزاں چوک. تب آپ چوری کرتے ہیں؟ جو تو کیتا ہے تے شیطان دے ذہن چ بھی نہیں. دیکھو اسی اللہ معافی دے کدی کوئی بے ایمانی نہیں کیتی شاہ جی. اچھا. اے پستول میں لینا سی 17000 روپیہ جے مارکیٹ دا ریٹ دا, میرے کول 2000 سی. اما ہونا دیاں والیاں پئیاں سی چکیاں 15000 دیاں ویچیاں, 17000 دا پستول لے لیا. تو یہ غلط نہیں کیا؟ کیوں غلط کرنا, ساڈے بھرا نے مشورہ دیتا, کنج پایا چوک. واہ. اچھا شیطان بھائی, تم کیوں یہ اس طرح کے ہمارے نوجوان ہیں, دیکھو کتنا ہینڈسم نوجوان ہے, یہ پروڈکٹیو پازیٹیو چیزوں میں جاتا, کوئی سپورٹس کرتا, کوئی ڈرامیٹکس کرتا, کوئی ڈیبیٹس کرتا. آج دیکھو اے سی صاحب کی طرح کسی اچھے عہدے پہ فائز ہوتا. اے سی صاحب میرے جنہ تیز دوڑ ہی نہیں سکتے. اچھا, اسی دوویں موبائل چکتے ہیں, دیکھتے ہیں کون پھریا جاندہ, ویکھ لینے. ساڈے نالوں بڑا کیڑا سپورٹ مین سے گا جی. بیٹے تم میرے مشکور ہو, میرا شکریہ ادا کرو. تمہارے پاس تو موٹر سائیکل نہیں تھی. صحیح گل ہے. میں نے کہا تھا یہ بندہ اندر گیا اٹھا لو. اس کو 1 ویلنگ پہ بھی میں نے لگایا ہے. اچھا ہاں, یہ 1 ویلنگ کرتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ
اس طرح کی بچوں کو کتابیں پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں, اسپورٹس کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں, ہیلدی ایکٹیویٹیز کرتا ہوا دیکھتے ہیں, تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے یقین کرے, میں کسی کو گھر سے بلانے تو نہیں جاتا, میں تو دل میں صرف وسوسے ڈالتا ہوں. اچھا, جو فارغ لوگ ہیں پڑھ لکھ کے ان کو نوکریاں نہیں ملتی, میں پھر اس کے دماغ میں ڈالتا ہوں چوری کرو, موبائل چھینو, کرپشن کرو, بندوق اٹھاؤ. اے تے چھوٹی ہے, ہلے تے وڈی لینی, دعا کرنی بات تہاڈیاں دعاواں نال ہی لینی ہے جی. منزہ, آپ یوتھ کے ساتھ ڈائریکٹلی کام کر رہی ہیں, یہ والا جو ٹرینڈ ہے کہ شیطان نے دماغ میں کوئی چیز ڈالی, اس کو آپ لوگ کیسے کاؤنٹر کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں؟ دیکھیں کیونکہ وائلنس, آرمز, ہتھیاروں کا استعمال, لیٹس بی ویری آنیسٹ, یونیورسٹیوں میں ہے. اگر ہم کہیں نہیں ہماری یونیورسٹیاں ہتھیاروں سے پاک ہیں, تو یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہوگا. آپ یونیورسٹیز میں جا کے اس کو کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں؟ ایک تو میں پہلے ان کی جو گفتگو تھی اس میں تھوڑی بات کروں توثیق کہ جو ہم ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑا جو اچھا فورم ہے دیٹ از اکیڈیمیا. نہ صرف یوتھ آگے آئی, وہ ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوئے, انہوں نے بہت اچھے رسپانس دیے, بلکہ باقی ساتھیوں کو بھی انگیج کیا. سفر تو بہت ظاہر ہے ایک چیز ہے, آپ ایک جو ٹرینڈ چل رہے ہیں اس سے ہٹ کے بات کریں گے, سننا بہت مشکل تھا, اس کو ایبزارب کرنا بھی ان کے لیے بہت مشکل تھا. آپ انسٹیٹیوشنس میں جا کے ان کو موٹیویٹ کرنا کہ وی وانٹ ٹو ورک ود دا یوتھ, یہ تھوڑا مشکل ضرور تھا لیکن ناممکن نہیں تھا. اور آج ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ بہت سارے یوتھ ساتھی آئے ہوئے بھی ہیں, وہ آپ سے شیئر کریں گے. ناؤ وی آر ہنڈریڈس, اب ہم ایک دو نہیں ہیں, اب بہت سارے ہیں. دیکھیں ہماری نوجوان نسل کو ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے, اور وہ ڈائریکشن آپ چاہے پوزیٹیو سائڈ پہ دے دیں گے ان کو, چاہے نیگیٹو سائڈ پہ دے دیں گے. وہ تو ایک فرٹائل مائنڈ ہے, اس میں آپ جو فصل بوئیں گے, جو اچھے لوگ ہیں نا یہ میرا کام نہیں چلنے دیتے. ان جیسے لوگ یقین کریں پاکستان میں ویسے میرا بڑا دل لگتا ہے. وہ کیسے لوگ جلدی میرے وسوسے پہ آ جاتے ہیں, جلدی آ جاتے ہیں. اچھا, ابھی میں بھی اپنے پروڈیوسر صاحب کے وسوسے میں آ رہا ہوں, کیونکہ وہ آپ کی طرح میرے کان میں کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے بریک لو. بریک لے کے واپس آتے ہیں تو پھر جس یوتھ کا منزہ ذکر کر رہی ہیں ان سے آپ کو ملوائیں گے بھی, اور ہم دیکھیں گے, ہم چیلنج کریں گے تمہیں کہ تم اس یوتھ کے ذہن میں وسوسے ڈال کے دکھاؤ, ان کو وائلنس کی طرف, ان کو ڈرگز کی طرف. بھاجی تسی اے دسو گھڑی کیڑے ویلے لا کے رکھدے ہوندے ہو؟ یہ تو میں آج بچا, یہ عام گھڑی نہیں ہے, اوندیاں نصیبہ نال ایک گھڑی. پروگرام چوپال کے حوالے سے آپ اپنی رائے مجھے بھجوا سکتے ہیں. خط لکھیے PO Box 1516 اسلام آباد. مجھے یعنی توثیق حیدر کو آپ کے خطوط کا انتظار رہے گا. آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں 0300530399. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے آپ آڈیو میسج کے ذریعے ریکارڈ کر کے مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0300530399. اور SMS تو میں آپ کے سارے دل و جان سے پڑھتا ہوں. میسج کرنے کے لیے نمبر ہے 0300530399. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا منزہ صاحبہ, یہ بتائیں کہ ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں شیطان بھائی کو کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے, لیکن اگر ہمارے نوجوان کے پاس کوئی ایونیوز نہیں ہے تو وہ تو پھر وائلنس کی طرف جائے گا, وہ ڈرگز کی طرف جائے گا. تو وہ ایونیوز کب آئیں گے, اور وہ کیا ایونیوز ہیں؟ دیکھیں ڈیورنگ اسٹڈی, خاص طور پہ ہم کالج اور یونیورسٹی لیول پہ جب بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ڈیورنگ اسٹڈی ان کو انگیج کرنا ان ہیلتھی ایکٹیویٹیز, جس کے اس میں ہم لوگوں نے مختلف انیشیٹیوز لیے. لائک ہم نے ڈائلاگس, پیس ڈائلاگس اسٹارٹ کیے, ہم لوگوں نے ڈرامیٹک سوسائٹیز بنائی ٹو ایکسپریس دیم سیلوز. اور نہ صرف اپنے آپ کو خود کو ایکسپریس کیسے کریں گے بلکہ باقی سب کو موٹیویشن کیسے دیں گے ٹورڈز ٹو بی دا پیسفل سٹیزن. اچھا, کیونکہ وہ اپنی ابھی اس دور سے گزر رہے ہوتے ہیں جب وہ لرننگ پروسیس سے بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور بڑے جلدی اڈاپٹیو ہوتے ہیں. اسی اڈاپٹیشن میں ان کو ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں جو لاسٹ ایئر یا سیمسٹرز ان کے جو چل رہے ہوتے ہیں تقریباً اینڈ میں آ کے ان کو ڈی ٹریک ہونا شروع ہوتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے لیے کوئی ایوینیوز نہیں ہے, ہم جاب لیس ہوں گے اور یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو مایوسی کا ایلیمنٹ ہے بہت زیادہ, یہ ان کو لے کے جا رہا ہوتا ہے پھر شدت پسندی کی طرف. ان کو کیسے انہوں نے ڈی ٹریک ہو جانا ہوتا ہے.
वहीं से हम लोग कोशिश ये करते हैं कि यूनिवर्सिटी में एंटर होते ही बच्चों को इंगेज करें हेल्दी एक्टिविटीज़। महर आप कुछ करें? मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा, एवेन्यूज़ मेरे ख्याल से अगर आप 20 साल पहले का देखें तो उससे ज़्यादा हैं इस वक्त अवेलेबल। अच्छा। पहले जो नेक्स्ट हमारी जनरेशन थी, प्रीसीडिंग जनरेशन, उनमें ये था कि आप गवर्नमेंट कॉलेज चले जाएँ, फ़लसफ़ा पढ़ लें, 2-3 चीज़ें कर लें, उसके बाद ठीक है, इट्स ऑल फाइन। BA कर लिया, MA कर लिया, LLB कर लिया, दैट्स इट। एवेन्यूज़ भी हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही हैं, नए आपके पास एंटरटेनमेंट की सोर्सेज भी आ रही हैं, लेकिन बेसिकली उनको चैनलाइज नहीं किया जा रहा। हम एक्सप्रेस भी नहीं करने देते। बच्चे ने कोई बात कहना चाहिए, डांट डपट करके उसको चुप करा दिया, उसने कोई उसकी बात ही नहीं सुनी। जब टीचर के पास वो गया तो उसको ये कहा गया कि आपका सवाल नंबर 2 का जवाब पैराग्राफ 2 की लाइन 3 से लेकर 4 तक है। इसको जिसने रट लिया वो अच्छा स्टूडेंट है, जिसने अपने आप को एक्सप्रेस किया नहीं, उसके जो है ना थोड़े से कम मार्क्स आ जाएंगे। तो हमने जो है अप्रिशिएट नहीं किया उसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुनज़्ज़ा, जिन बच्चों का जिक्र कर रही हैं वो हमारे साथ कुछ यहाँ पे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, मैं इनसे आपको मिलवाना चाहूँगा और इनसे हम बात करके देखेंगे कि इन्होंने अपने पीयर्स को एक पीयर प्रेशर नेगेटिव भी होता है, लेकिन एक पीयर पॉजिटिव भी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। तो हमारे पास 3 नौजवान मौजूद हैं। हमारे साथ तैयब हैं, हमारे साथ राना जावेद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सहर हुसैन। जी सर, ये बताएं कि आप लोग बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के अंदर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में मास्टर्स कर रही हैं, क्या मसाइल थे यूथ के जो आप लोग किस तरह के पॉजिटिव हॉबीज़ को लेके आने की ज़रूरत पड़ी और ये पूरा पीयर इन्फ्लुएंस का आपने प्रोग्राम शुरू किया? जी सर, सबसे पहले ये था कि हमने अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी यूथ के साथ प्रॉब्लम्स जो है वो देखे कि ऑब्ज़र्व किए कि क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें जो है वो ओवरकम जिन पे करना है। जब डिग्री कंप्लीट होने का टाइम आता था तो वो ये कहते थे कि अब जॉब्स कैसे मिलेंगी। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता था कि जॉब्स नहीं भी मिलती थी आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ डिग्री और नियरली, तो ये वो लोग ये करते थे कि वो मोबाइल स्नैचिंग में लग जाना। इवन हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर लोगों ने जो है वो यूथ ने ग्रुप्स बना लेने लड़कों ने, और उन्होंने क्या करना, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करने, लड़ाई झगड़े, इस तरह की तमाम चीज़ें हमारे देखने में आती थी। उसके बाद हमने ये किया कि हमने उस यूथ को, उस जनरेशन को, जब वो लोग जैसे ही एंटर होते थे यूनिवर्सिटी में, तो उसके बाद हम डिबेट के सेशन करवाते थे, हम ड्रामेटिक्स के प्रोग्राम्स करवाते थे, हम पीस वॉक्स करवाते थे, हम पीस सेशन करवाते थे। और मैं जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड हूँ तो हम लोग उनकी मीटिंग्स करवाते थे जिनमें हम उनका बिहेवियर मॉडिफाई करने को ट्राई करते थे, उनको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ हम लोग लेकर जाते थे। असर हुआ? जी बिल्कुल सर, बहुत असर हुआ। हम 15 से हमने ये स्टार्ट लिया था और इतना असर हुआ कि अब ये हंड्रेड्स में हमारे साथ जो है यूथ हमारे साथ इस वक्त काम कर रही है। अच्छा, मैं भी इधर ही हूं। जी जी, आपको भी हम ले सकते हैं और आपका भी हम बिहेवियर मॉडिफाई कर सकते हैं। वाह 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 वाह। लो जी, अल्लाह खैर करे। मेरी भैन ने इन्हों तो ठीक करना ही करना है, मैनू भी शरीफ आदमी बना देना। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम आपको भी शरीफ आदमी बना सकते हैं। पर भैना, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ स्टूडेंट ਤੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। जी जी जरूर जरूर जरूर। सब तो पहले मैं अपनी भैन ਦਾ पर्स ही चुकना, देखी मेरी जी भैन। जी जी, हम आपको वहीं से मॉडिफाई, आपका बिहेवियर वहीं से करना ਇਹਨੇ स्टार्ट ਘਬਰਾ ਕੇ करेंगे। ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ असद भाई, किथे गया? मैं समझ नहीं आया। इसको मैंने बहुत डी ट्रैक किया है, ये नहीं आएगा सीधे रास्ते पे। बहुत काम पक्का कर दिया आपने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो देखें, हम लोग सहर के जो अज़ाइम है ना, उसकी आंखों में जो चमक है, वो मुझे यकीन है कि ये क्या बम भी उठाया हो ना हाथ में, तो हमारी आज की जो यूथ है वो बॉम्ब माइंडसेट को भी पेन माइंडसेट बना सकती है। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। राना साहब, आप ये बताएं कि आर्म्स की हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अलावा भी हम देखते हैं कि बंदूक, पिस्तौल और वायलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा। आर्म्स को कैसे काउंटर किया आपने यूनिवर्सिटी में? सर, हमने बेसिकली उनको स्टार्ट से ही हम लोगों ने करियर काउंसलिंग डे करवाया, जिस दिन स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो उसमें हम लोगों ने वो लोग पॉइंट आउट किए जो आर्म्स की तरफ जा रहे थे, तो उन लोगों को हमने मोटिवेट किया। उन लोगों के लिए हम लोगों ने ऐसे सेशंस करवाए यूनिवर्सिटी में जिससे वो लोग नेगेटिव एक्टिविटीज़ की छोड़कर हम लोग पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ आए, और उन्होंने हम लोगों को ज्वाइन किया और हमने उनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग की तरफ काम किया, उनकी वेल ग्रूमिंग की तरफ काम किया। अभी जो हमारे स्टूडेंट एक्स होने जा रहे हैं उनके लिए हमने करियर बिल्डिंग सेंटर बनाया यूनिवर्सिटी में, जिससे उनको हम लोग ना सिर्फ उनको इंटर्नशिप्स दे रहे हैं बल्कि हम उनको जॉब्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं।
پہلے ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے نیوز پیپر میں ایڈ دیکھتے تھے, جاتے تھے انٹرویو دینے, لاہور جانا ہے, ہمارے پاس فائنینشیل پرابلم ہے, ڈفرینٹ طرح کے پرابلمس فیس کرتے تھے اسٹوڈنٹس. اب ہم نے ان کو ڈپارٹمنٹ لیول پہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کی ہیں. ابھی کمپنیز ہمارے اسٹوڈنٹس کا انٹرویو لینا ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آ رہے ہیں, آن دا بیسس آف انٹرویو ان کو سلیکٹ کر رہے ہیں. ہم 3 طرح کے انٹرویوز کروا رہے ہیں سر, موک انٹرویوز, واک ان انٹرویوز اینڈ فائنل جاب انٹرویوز. تو اس تو سے یعنی کہ پوری تیاری ہو رہی ہے ان کی پریکٹیکل لائف میں آنے کے لیے. یس سر. یہ دیکھو بڑی گل ہے ویسے رانا صاحب, ساری گل انج کیتی, ادھر والا اشارہ ٹوٹا ہے تہاڈا, ادھر کیوں نہیں کر رہے؟ رانا صاحب ویسے سونے نے ماشاءاللہ اچھی پینٹ شرٹ ٹائی لائی ہے, میرا خیال ہے گڈیاں چوری کر دے. دیکھا ان کی یہ شاہ صاحب, ان کی سوچ چینج نہیں ہو سکتی. میرا ایک مشورہ ہے کہ اگر یہ پسٹل کو ریپلیس کر لیں بک کے ساتھ تو ان کے اندر کا جو ایگریشن ہے وہ چینج ہو جائے گا پیشن. کتاب دا فائدہ کی میری بہن, میں نے پہلے یہ سمجھا. جس مطلب آپ نے دیکھی نہیں, آپ کو پتہ ہے کتاب سے کتنے مینر سیکھے جا سکتے ہیں. آپ کتنا آپ کو رہنا آتا ہے گھر کے اندر, کیسے رہنا آتا ہے. گھر 'چ رہنا کتاب نہیں سکھاندی, ابا سکھاندا ہے. اگلا کنا تے لاندا سانو کہندا 300 روز دا لیا, میرے لو بندے لوٹ جتھے مرضی جا. ویسے سچی بچی نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے کہ اس کو ہمیں ریپلیس کرنا ہے. اب ہم پروگرام کر رہے ہیں اس ایشو کے اوپر, اور سامنے میرے بندوق پسٹل اس کے ہاتھ میں, ادھر دو مجھے. تھانوں دکھاواں, چیک کرو, نوی لئی 15,000 دی. 15,000 تمہارے گئے. ایٹ لیسٹ وی کین اسٹارٹ فرام 1 پرسن. یعنی کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, لیکن کوئی ایسی بات نہیں, میرے پاس اور ہیں. یہ لے بیٹا, تم اپنے کام سے باز نہ آنا. اس چیز کا دھیان رکھنا ہے تم نے کہ جن بچوں کو تم, اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس. شیطان بیٹھا ہوا ہے, آپ شیطان بیٹھا نہیں ہوا. جتنا بڑا پاکستان ہے مجھے تو کھلیاں پڑ جاتی ہیں لوگوں کے دلوں میں بس بسے ڈالتے ڈالتے. مجھے وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو اشارے پہ اچھے بھلے کھڑے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں توڑ دے اشارہ, کچھ نہیں ہوتا. اچھا, اور تمہاری کیا ہابیز ہے؟ دیکھو وہ رانا اور سحر ہمیں بتا رہے ہیں ڈرامیٹکس کی طرف لے کے گئے, ان کو ڈیبیٹس کی طرف, کیریئر کاؤنسلنگ. تمہیں اگر موقع دیا جائے تو تم بچوں کو کیا سکھاؤ گے؟ میں ان کو دنگا فساد, ٹیروں کو آگ لگاؤ, گاڑیاں جلاؤ, 9 سس دی لڑائی کراؤ. میں تو ایسے مشورے دوں گا. جب لوگ مجھے گالیاں نکالتے نا, مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اچھا, تمہیں خوشی ہوتی؟ ہاں, شرم نہیں آتی؟ لیکن مجھ پہ تو کبھی بھی حملہ نہیں کر سکا شیطان, رائٹ. میرے دل میں بھی وسوسے میں کئی بار گاؤں, یا تو ہال والا پڑھ دیتی ہے یا میرے پہ گرم پانی پھینک دیتی ہے. اسے میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں, جس طرح سے آپ بچوں سے بات سن بھی رہے ہیں. سو وی ہیو ناؤ ڈفرینٹ ڈیسکس ان یونیورسٹی, اور ہم کالجز میں بات کرتے ہیں, اور یہ ٹیچرس کی ساتھ نیگوسیشن کر کے یہ ہوتا ہے. بہاؤدین ذکیہ یونیورسٹی میں اس وقت پیس کلب ویری افیکٹولی کام کر رہا ہے, جس میں مور دین 200 ہمارے جو ہے ممبرز ہو چکے ہیں. دے آر ناٹ اونلی ممبرز, بلکہ ان کا ایک شیڈول ہوتا ہے, ایک ورک پلان, کہ انہوں نے اپنے اسٹڈیز اپنے سیمسٹر کے بعد کیسے باقی سب کے ساتھ انٹریکٹیو ڈائلاگس کرنے ہیں. بیسکلی انٹریکٹیو ڈائلاگس, کسی کو ٹو کنوینس اینڈ ٹو بی کنوینسڈ, وہیں بات سنو. کیونکہ یہ تو انٹریکٹیو ڈائلاگ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی, جب تک ہم اس کے کاؤنٹر پہ انٹریکٹیو ڈائلاگ نہیں کریں گے اور ان کو ایونیوز نہیں دکھائیں گے تو وہ تو اپنا کام کرتا ہے. اور دس از سسٹینیبل وے. باجی یہ تے تواڈے کسٹمر ہی ہون گے نا, وکیل سارے. میں اسے اپوز کروں گی. وہ جو کہا جاتا ہے, ایک بہت فیمس شعر ہے کہ پیدا ہوا وکیل تو ابلیس نے کہا, لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. لیکن ایسا بالکل نہیں, ایسا نہیں ہے نا. میں بالکل بھی, میں تھوڑا نہیں, بالکل بھی اس کے اوپر الگ سے ایک ڈائلاگ کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. وکیل ہمیشہ پچھڑے طبقات کی بھی بات کرتا ہے, اس کے لیے بھی اسٹینڈ لیتا ہے. جب بھی آپ حق لینے کے لیے جاتے ہیں تو حق لینے کے لیے آپ کو ایک وکیل کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا جی, ہمارے ساتھ طیب بھی موجود ہیں, اور یہ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز کے ڈپارٹمنٹ سے ہیں, بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی سے. اچھا طیب, آپ یہ بتائیے کہ آپ لوگ اپنے ینگ کالیگس کے ساتھ کس طرح سے کام کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ ڈرگز کا جو مسئلہ ہے یونیورسٹیز میں اور نوجوان کا بہت امپورٹنٹ ایک ایشو ہے, اس کو کیسے کاؤنٹر کیا؟ سر, ہم اپنے ینگ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈپارٹمنٹ اورینٹیشن اور ڈپارٹمنٹ اونرشپ دی ہے بچوں کو, جس میں ان کو بتایا کہ ڈپارٹمنٹ آپ کا ہے, آپ نے اس کے لیے کام کرنا ہے, آپ نے امن لے کے آنا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر. اور ہم نے ٹیچرس کے ساتھ مل کر کلاسز میں جا کے بچوں کو موٹیویٹ کی ہے,
और जैसे आपने ड्रग्स की बात की, तो हमने कुछ ऐसे अनासर को यूनिवर्सिटी में पॉइंट आउट किया है। फिर हमने एक प्लेटफॉर्म पे, एक पेनाफ्लेक्स पे उन बच्चों को बुलाकर उनके सिग्नेचर्स लिए हैं कि वो हमारे साथ मिलके एज अ पीस प्रॉक्टर काम करेंगे, और चाइल्ड लेबर से रिलेटेड भी हमारे स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि अब आपकी यूनिवर्सिटी से इस बात को बाहर निकले, दूसरे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस तक, आम माशरे तक पहुंचे। आप कुछ कह रहे थे? अगर अच्छी अच्छी बातें करनी तो मुझे क्यों बुलाया यार? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੈयब ਭਾਈ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੁਫਤ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਿਟਾਰ ਲੈ ਤੇ ਸਰਾਇਕੀ ਚੌਕ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी मिलते हैं, अभी गपशप जारी है। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए पीओ बॉक्स 1516 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 030053030099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 030053030099। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 030053030099। वेलकम बैक। हमने जब शोर होता है मुझे बड़ा सुकून होता है ना, लेकिन ये शोर बड़ा मुस्बत शोर है। ये शोर अंदर के प्यार, मोहब्बतें, अमन बांटने का शोर है। ये वो शोर नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ये चीका वाला ते डर जाने वाला शोर नहीं है। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਬਤਾਓ, ਖਾਲੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। अच्छा, इस बहस में हम नहीं जाएंगे। हम क्योंकि हमारा शो अब इख्तितामी लम्हात में है, मुनज़्ज़ा और महर साहब, आपसे मैं क्विकली एक एक दो छोटी छोटी बातें पूछना चाहूँगा। करिकुलम पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि हमने बहुत सुना कि हमारा करिकुलम जो है वो प्रोडक्टिव बिहेवियर चेंज की तरफ शायद नहीं है, और उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा करिकुलम कई दफ़ा हेट स्पीच को भी प्रमोट कर रहा होता है। वो जो वायलेंस, वो जो बंदूक इस वक्त हमारे इस नौजवान के हाथ में, शायद इसका कहीं ना कहीं हमारे मीडिया का या हमारे करिकुलम का भी हाथ है। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें तौसीक थोड़ा सा देखिए, मैं ऐड करना चाहूँगी, अब इस पे बहुत ज़्यादा काम हो भी रहा है। अच्छा, बिहेवियर चेंज, क्योंकि बिहेवियर चेंज के पे अभी तमाम इंस्टीट्यूशंस में हमारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको बड़ा सीरियसली देख रहे हैं। अगर हम हेल्दी सोसाइटी चाहते हैं, हम एक हेल्दी साइन इन द यूथ चाहते हैं, एक बड़ी ऐसी यूथ चाहते हैं जो कि पूरी उम्मीद हो, तो उसके लिए हमें बिहेवियर पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए भी काम शुरू हो गया हुआ है, ये बात नहीं कि नहीं हो रहा। और हेट स्पीचेस, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे तमाम जितने भी कैरिकुलम्स हैं, तमाम एनी टाइप ऑफ, चाहे वो इंग्लिश मीडियम है या कोई भी स्टैंडर्ड है, उसमें से ये ख़त्म कर दिया गया है। अब तो बड़ा ही ओपनली इसके ऊपर तवज्जो भी दी जा रही है। लेकिन और हायर एजुकेशन कमीशन ने तो बहुत सीरियसली नोटिस लिया है, सीरियस नोटिस लिया, और तमाम जगह पे लेटर्स गए हैं तमाम इंस्टीट्यूशंस में। लेकिन अभी भी हमें बाकायदा एक निसाब की किताब के तौर पर उसको शामिल करना ज़रूरी है, नॉट ओनली एज ए प्रैक्टिस बट आल्सो एज ए बुक। जैसे हम मुख्तलिफ पीरियड्स पढ़ाते हैं सब्जेक्ट के, तो एक सब्जेक्ट के तौर पर इसको पढ़ाना बहुत जरूरी है। अमन को, बिहेवियर चेंज को, टू डेवलप द बिहेवियर टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी, इसको एक सब्जेक्ट के तौर पर। अच्छा, यहाँ पे लर्न का जो प्रोसेस कह रही हैं उसमें पेरेंट्स का बड़ा रोल आ जाता है। अगर किसी की इंटरप्रिटेशन गलत हो गई है, उस्ताद के साथ वो 3 से 4 घंटे 5 घंटे दिन में बिताता है, लेकिन पेरेंट्स ने उनको चेक करना है कि वो क्या उससे क्या अखज़ कर रहे हैं, मानी क्या निकाल रहे हैं उस चीज़ से, ताकि उसको अनलर्न रीलर्न करने का प्रोसेस है। इसमें माँ वालिद इन दोनों का बड़ा किरदार होता है, तो वो भी शायद कहीं पीछे रह गया है। और हम यूथ की बात कर रहे हैं मेहर साहब, मेरा ख्याल है यूथ तो अब पलक झपकते में बनती है। जो लड़कपन का वक्त होता है ना, 5वीं 6वीं 7वीं के फौरन बाद, उस वक्त भी किताब दोस्ती और डिफरेंट मैगजीन्स की तरफ उनको लेके जाना अच्छी। अगर आपने कंप्यूटर भी दे रहा है तो उनको अच्छी हेल्दी वेबसाइट्स के बारे में बताएं, कंस्ट्रक्टिव वेबसाइट्स के बारे में बताएं। ऐसे में आपका वो तालीम और तरबियत का एक आप लोग काम शुरू करें, क्विकली अगर आप वो बताएं। मैं ये शेयर करना चाहूँगा इस सिलसिले में कि ये हैबिट्स बनाने की जो बात हुई ना, इसमें ये था कि हमें किताब को लेके जाना था। एक यंग बच्चा जिसके अभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, जिसका इंटेलेक्चुअल अभी जो है डेवलप हो रहा है उसका सारा डोमेन, तो उसमें हम उनको लेके गए हैं। और हमने ये किया है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें ज़िला इंतज़ामिया बहावलपुर ने उनको एक्सेस दी है
ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا ہم نے فیروسن پبلشرز کے ساتھ. ان کو سستے داموں کتابیں پرووائڈ کی ہم نے خود اپنے بجٹ سے, اور بچوں کو یہ کہا کہ یہ کتاب آپ لیجئے. 5000 بکس ڈسٹریبیوٹ کی ڈفرینٹ بچوں میں, اور ان کو کہا کہ آپ نہ صرف پڑھیں, اس کو ایکسپریس کریں. اس رسالے, اس مضمون, اس کہانی سے آپ نے کیا اخذ کیا, آئیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. کویشچن اینڈ آنسر ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا ایکسچینج آف ورڈز, ایکسچینج آف آئیڈیاز چھوٹی عمر سے. یہ پرائمری اور مڈل کے بچوں کی بات ہم کر رہے ہیں, سو دیٹ کتاب سے ان کی ہیبٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو, ڈفرینٹ اور آئیڈیاز کو جذب کرنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہونا شروع ہو. اور میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی توثیق, ناٹ اونلی دا انسٹیٹیوشنس بٹ آلسو اٹس اے ویری بگ رسپانسبلٹی آف دی پیرنٹس ایز ویل. والدین انسٹیٹیوشن میں بھیج کے, اسکولوں کالجوں میں بھیج کے بری و ذمہ بالکل بھی نہ ہو. واپسی پہ ان سے انٹریکٹ ضرور کریں کہ آج آپ نے کیا پڑھا, آپ نے اس سبق کو کس طرح سے لیا, کیونکہ ایک سبجیکٹ کی ایک لائن کی کئی ڈائمینشنز اور اس کے لیے ماں باپ کا خود پڑھے لکھے بہت زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو چیک کرنا, بیکاز وہ 6 گھنٹے تو انسٹیٹیوشن میں ہے, لیکن باقی جو 14 گھنٹے ہیں یا 20 گھنٹے ہیں وہ تو اس وقت گھر پہ ہے. سو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ سارا استاد کی ذمہ داری ہے اور انسٹیٹیوشن کی ہے. میں ویسے یہ تو بس ان چکروں میں پڑا ہے بس. اچھا نہیں, میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں کہ پڑھائی کتنی کی. جے تے تسی کسے نو دسو نا, پھر میں تانوں سچ سچ دساں گا. سچ دس. میں ایف اے کیتا جی. اچھا ماشاءاللہ, ویری گڈ. سبجیکٹ شیطان رکھیا سی. اچھا نہیں, ایف اے پاس ہو, اور ایف اے کیتا ہے پر مینوں کوئی کام شام نہیں لبیا. 3 مہینے میں ریڑھی لائی, 6 مہینے میں رکشا چلایا. وہ پھر ایک بندہ سی کوئی بھرا ورگا ساڈے استاد ورگا, انہیں کنج پایا, انہیں کہا پہلوان ایک پستول لے بندے لوٹ. وہ پھر دنوں بدن دیہڑی لگی, ہن گڈی بھی لے لی تہاڈے بھرا. اچھا جب تم کالج جاتے تھے یا اسکول جاتے تھے تو کیا وہ تمہاری حاضریاں پوری ہوتی تھیں, یا صبح گھر سے نکلے کالج ہی گئے, یا کوئی اور کیا کام کرتے؟ حاضریاں پوریاں ہوندیاں مرشد, جے کو پیچھے آنا لا ہوے. ساڈے امی ابے نے کدی پوچھے نہیں کتھے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی, چھٹیاں جدھر ساڈا دل کرے. یہ تو گھر سے نکلتا تھا, چوک میں اس کو میں گھیر لیتا تھا اور میرے وسوسے میں آ جاتا تھا. اور آپ بھی ایک کتاب دوستی چھوڑیں, موبائل دوستی کریں. نہیں ہے, دیکھو ایک گل میرے ذہن چ سیریس آئی جے. وہ گل ہے یہ کہ دیکھو سی جدو اپنی دھیاں بہناں دی عزت کرنے, انہاں نوں پڑھانے لکھانے ہیں, سکولے بھی کالج بھی چھڈ کے بھی جانے ہیں, لین بھی جانے ہیں, تے جدو اتنی حفاظت کرتے ہیں پھر موبائل انہاں نوں کیوں لے کے دینے؟ نہیں, موبائل بری چیز نہیں ہے. دیکھو میں ایک بات بتاؤں, موبائل بری چیز نہیں ہے. موبائل کا استعمال اچھا یا برا ہو سکتا ہے. تو موبائل کو کیوں برا کہہ رہا ہے؟ لوگوں کے پاس ہوں گے تو تم چھینو گے. اچھا جی, آج یہ کہہ رہا تھا کہ استاد مجھے کو موبائل دیتا ہی نہیں. ہاں, میں نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا. بالکل صحیح. آخر میں ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں بھی ایک بات کہنا چاہوں گا. تم تو ہر وقت وسوسے ڈالتے رہتے ہو. آپ نے میرا اتنا شاہ جی ٹائم ضائع کیا نا, ابھی تک میں نے 170 بندے نا ان کے دل میں وسوسے ڈال دیے. آپ تو میری روزی کے پیچھے پڑے ہوئے. تمہاری روزی تسی بھی لوکاں دے دلاں 'چ وسوسے پاندے ہو, جنی ٹھنڈ پੈ رہی کوئی ایک ادھا کھیس پاؤ ساڈے تے. لیکن تمہاری اب دکان ہے بند, اس لیے کہ ہمارے پاس طیب, سارا اور رانے جیسے نوجوان موجود ہیں. اپنا اب تم کوئی اور بندوبست کرو. ساتھیوں, پروگرام کے آخر میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ باتیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں اور کرنے میں اتنی ہی آسان بھی ہیں. ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ کس طرح سے پیرنٹس کی سپرویژن کی بات کریں, کریکولم کی بات کریں, وائلنس کو کیسے کم کریں, ہم آج کل کے نوجوان کو مثبت سوچ کی طرف کس طرح سے لے کے جائیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 پوائنٹس آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں سامنے آئے. راز کی بات بتاؤں, یہ کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے. صرف اور صرف آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ میں نے اپنی اگلی نسل کو پرامن, پروڈکٹیو, ایجوکیٹڈ, خوبصورت, ہنسنے والی, پیار کرنے والی نسل بنانا ہے. تو یہ کام بالکل بھی مشکل نہیں. جو ذرا مہربانی تہاڈی, اے تسی ایڈی اچھی گل کیتی, تہاڈی گل نے میرے دل 'چ گھر کیتا جی. اچھا, اج تو بعد میں تہاڈے نال وعدہ کرنا, میں 2 نمبری نہیں کراں گا. ریئلی؟ شیطان دے وسوسیاں 'چ نہیں آواں گا. میں اپنے آپ نوں, اپنے بھیناں بھراواں نوں, اپنے ملک نوں بچاواں گا اس شیطان کولوں. اج اینوں میں گولی ماراں گا. سیدھا ہو جا, اوے سیدھا ہو جا, تیرا میں پہلے کھچا. میرے تے ٹھنڈا پانی نہ تیرا کھانا خراب. آج کے پروگرام میں ایک اور بہت خوبصورت چیز بھی ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ ہم نور محل کے لان میں بیٹھے ہیں اور آپ کو آج ہمارے سیٹ پہ یہ کہیں تھوڑا سا ایکوپمنٹ اور ٹیکنالوجی زیادہ نظر آ رہی ہوگی. وہ اس لیے جناب کہ پوری دنیا میں نور محل کا جو لائٹس اینڈ ساؤنڈ شو ہے مشہور ہے. کہاں سے لوگ آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. آج ہم اس ایپیسوڈ میں آپ کو یہ لائٹس اینڈ ساؤنڈ شو بھی ابھی دکھائیں گے, تو آپ نے کہیں جانا نہیں ہے.
اچھا جی، گپیں تو چلتی رہیں گی، باتیں چلتی رہیں گی، لیکن آج کے پروگرام میں جناب ایک بہت مزیدار پرفارمنس بھی ہے ہمارے پاس، اور وہ ہے کہ وہ جسٹن سسٹرز کا نام آپ نے سنا ہے نا، وہ جسٹن بیبر کے جو گانے گاتی ہیں، اور اب تو جناب سرائکی میں اور عربی میں اور پتہ نہیں کس کس زبان میں وہ جاپنیز میں گانے گاتی ہیں، ان کو ہم نے بلوایا ہے، ذرا ایک مزیدار سی ان کی ایک پرفارمنس ہو جائے.